بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آپ حضرات نے سنا جس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے عزیز اور محبوب شیخ عبدالمعید مدنی نے آپ حضرات کے سامنے رکھا وہ ہے منہج اہل حدیث یا منہج سلف. دونوں ایک ہی ہے، یہ بتا دیتے ہیں، چونکہ آج کل لوگ اہل حدیث الگ تھے اور سلفی الگ ہیں. سلفی سعودیہ والے ہیں اور اہل حدیث انڈین پاکستانی انگریز کی اولاد ہیں، وہ رحمان کی اولاد ہیں. یہ بڑا عجیب و غریب سا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے گا، منہج سلف، منہج اہل حدیث، منہج اہل حدیث یا منہج ندوۃ المجاہدین یا منہج انصار السنہ، یہ دنیا کے اندر مختلف انداز سے اس جماعت حقہ کا طائفہ منصورہ، اصل نام اس کا کیا ہے؟ طائفہ منصورہ. منصورہ وہ مالیگاؤں والا منصورہ نہیں، یا کہیں آپ چلے جائیں شارجہ کا منصورہ. منصورہ، طائفہ منصورہ، اس گروہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس طائفہ جو اللہ تعالیٰ توحید کے لیے، سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، کفر و شرک کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا. سارے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف سے لوگ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی مدد صرف منصورین من اللہ، لیکن ان کی مدد نیچے والوں سے نہیں بلکہ رب العالمین سے ہوگی. جس رب نے اس جماعت کو اپنے سچے دین کی ترجمانی کے لیے اور شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے جس رب نے اس گروہ کو قائم کیا ہے، وہی رب اس کی مدد کرے گا. اور واقعی اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. آج دنیا میں ذرا سوچو، ایک آپ ہی کی سے ایک علاقے میں مدد کیسے ہوتی ہے. ایک پولیس کیس ہوا آپ کے علاقے میں، پولیس کیس ہوا، بہت سرکل نے سمجھایا، تنگ آ گیا تو سامنے والے پارٹی کو کہا دیکھو
ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ 3 ہے اور تم 50 ہو، لیکن یہ 3 اصلی ہیں اور تم 50 نقلی ہو. ہاں سمجھ گئے نا؟ یہ ہے 3 لیکن ہے کیا؟ یہ سب اصلی ہے اور تم نقلی ہو. اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے طائفہ منصورہ. منصورہ کا مطلب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کی مدد کی جائے. یہی ایک گروہ ہے جس کی مدد اللہ رب العالمین توحید اور دعوت کی نشر و اشاعت میں کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام طائفہ منصورہ ہے. پھر علاقے کے لحاظ سے اس کا نام میرے بھائیوں بدلتا رہا. ہمارے بر صغیر میں عام طور پر اس کا نام اہل الحدیث رکھا گیا. آپ کے بادو میں انڈونیشیا ہے، شیخ محمد عبدالرزاق حمزہ کی دعوت سے انڈونیشیا کے بعد حجاج آج سے 100 پہلے اہل حدیث ہوئے تو انہوں نے انڈونیشیا میں اپنا نام رکھا محمدی منشا. اسی طرح سے آپ کا مشرق کا جو علاقہ ہے آسٹریلیا تک چلے جائیں، ہر جگہ جو اہل حدیث ہیں ان کا نام کیا ہے؟ محمدی. چونکہ سن 1900 تقریباً یہ 23 کا واقعہ ہے، 3 طالب علم مکے سے ایک اسی علاقے قسیم سے 3 نوجوانوں کو حدیث حاصل کرنے کا شوق ہوا. اس زمانے میں پورے عرب کے اندر کیا پوری دنیا میں کہیں حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا. فقہ پڑھائی جاتی، منطق، فلسفہ، یہ ساری تعلیمات ہوتی تھیں، لیکن دوستو حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی تھی. 3 طالب علم، 3 نوجوان 1922 اور 23 انہوں نے کہا سب سے بڑا ادارہ اور سب سے پرانا ادارہ اس دنیا میں جامعہ ازہر مصر ہے، اس لیے وہاں تو حدیث میں ہماری PhD ہو جائے گی. وہاں وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے نجد سے جامعہ ازہر سے شیخ الازہر سے ملے. شیخ الازہر نے کہا بھائی حدیث کی تعلیم تو ہمارے یہاں ہے، لیکن جتنا تم کہا اس کے لیے ہندوستان جانا پڑے گا. ازہر سے نکلے پاس کے کہا حضرت ہے ہم ازہر آئے ہیں، علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی اگر اس وقت حدیث پڑھنا ہے تو تم کو ہندوستان جانا پڑے گا. اللہ اکبر. ہندوستان میں کون سی خوبی تھی؟ کہتے ہیں مصر سے واپس آئے، عراق جب پہنچے تو وہاں ایک علامہ شنقیطی تھے. پتہ چلا انہوں نے دارالحدیث نام کا ایک مدرسہ قائم کیا ہے. کہا دارالحدیث نام سن لیا تو یقین ہے کہ یہاں ہماری مراد پوری ہو جائے گی، یہاں حدیث کا درس ملے گا. کہتے ہیں وہاں گئے تو کہا کہ بھائی حدیث اگر پڑھنا ہے تو ہندوستان جانا پڑے گا. جہاں گئے ہندوستان جاؤ. کہتے ہیں لانچ پر بیٹھے اور ہندوستان بامبے کے شہر میں آئے. ہم نے کہا بامبے بڑی سٹی ہے، شاید یہاں کوئی حدیث پڑھانے والا مل جائے گا. ان سے لوگ ہم نے پوچھا، کہا حدیث تو ہندوستان میں پڑھنا ہے، ملے گا تعلیم، لیکن بامبے میں نہیں دلی میں جانا پڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی بتائیں رہا تھا یہ ہم اگر کہتے ہیں ہمارے شیخ نے اعلان کیا منہج اہل حدیث تو اس کا یہ مطلب نہیں اہل حدیث. منہج اہل حدیث، منہج سلف، منہج محمدیین اور دوسرے نام بتاتے ہیں ہم. اللہ اکبر. کہتے ہیں دلی پہنچا بڑے مشکلوں کے بعد کا سفر. جب جامع مسجد پہنچا لوگوں نے کہا کیا کرنے آئے؟ ہمیں حدیث پڑھنا ہے. کہا حدیث پڑھانے والا تو دلی میں ایک ہی آدمی ہے جو آپ کے خواہش کے مطابق حدیث ایسے انداز سے پڑھائے کہ معلوم پڑتا ہے کہ بخاری و مسلم درس حدیث دے رہے ہیں. تو کہاں جائیں؟ کہا اس وقت ہمارے بر صغیر میں شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی ہیں، دارالحدیث رحمانیہ میں مدرس سے ان سے حدیث پڑھو. اور 3 طالب علم آئے.
الحمدللہ دارالحدیث رحمۃ امام علامہ حسین بن محسن الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھ لینے کے بعد کہا اب ہمیں ہندوستان میں نہیں رہنا ہے، ہم مصر گئے، وہاں سے ہمیں ہندوستان بھیجا گیا، مصر جائیں گے۔ مصر میں جانے کے بعد وہاں ایک نے انصار السنت المحمدیہ نام کی تنظیم قائم کی اہل حدیثوں کی۔ پتہ چل گیا ہمارے ایک نام نہیں ہے، سمجھ گئے نا، یہ ٹوپی بھی ہے، کافیہ بھی ہے، سر ڈھانپنے والی چیز بھی ہے، لیکن ہے سر ہی کی، جوتے میں نہیں پہنی جائے گی، ہاں ہے سر ہی میں۔ یہی معاملہ ہے میرے بھائی، اہل حدیث سلفی محمدی انصار السنت المحمدیہ، آپ کہیں پڑوس کیرلا میں ان کو رکھا، ان کا نام رکھا، انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہے، ندوۃ المجاہدین۔ اور وہی مدراس چلے جائیں جہاں بھی پچھلے ہفتے کانفرنس تھی، وہاں کہتے ہیں اہل الحدیث والقرآن، سب نام ایک ہیں، یہ سب کا منہج ایک ہے۔ اور وہی تین طالب علم ہیں جو ہندوستان سے حدیث پڑھ کے گئے، ایک نے مصر میں اور دوسرا حدیث کے نشر و اشاعت کے لیے سوڈان پہنچا۔ سوڈان میں بھی انصار السنت المحمدیہ ہی کے نام سے تنظیم قائم کی، اور کتاب السنت کا چرچا اس طرح سے پوری دنیا میں عام ہوا۔ سب سے پہلے دوستوں منہج، آپ اہل حدیث کی تعریف تو سمجھ گئے، اب یہ کہنا نہیں وہ سلفی ہیں سعودیہ کے لوگ اور آپ لوگ کیا ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں کہ سعودیہ نے ساری دنیا میں وہابیوں کو پھیلا دیا، ساری دنیا کیا کہتی ہے، وہابی، لیکن ابھی تک یہ ہندوستان کے اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ ان کا تعلق انگریزوں سے ہے، اسی لیے ہم کو دنیا کے کسی بھی سلفی گروہ سے جڑنے نہیں دیتے۔ اور آپ کے علاقے کے ایک صاحب نے تو اتنی جھوٹ بولی کہ لکھ کر کے کتاب، اللہ اکبر، صاف لفظوں میں کیا لکھا معلوم ہے، جا کر کے امام حرم سے میں نے پوچھا، کہا حنبلی ہیں ہم۔ پہلے یہ پوچھو امام حرم تک رسائی تمہاری ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہاں امام حرم تک پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے؟ کوئی طالب علم مل گیا وہ کوکن خطے کا، اس سے پوچھا، کہا نہیں ایسا ہے، بس آ گئے۔ میرے بھائی اب آئیے آپ نے سمجھ لیا اہل حدیث اور سلف تو منہج ہے۔ منہج کس کو کہتے ہیں، سمجھنا چاہیے نا تھوڑا سا، عقیدہ چلیں، اور طریقہ۔ منہج اصل میں کہتے ہیں وہ تعلیمات، یاد رکھیں، وہ تعلیمات اور وہ ہدایات اور وہ قرارداد جو کسی مدرسے، کسی کمپنی، کسی اسکول میں تعلیم دینے یا ٹریننگ دینے یا ان ہدایات کا پابند بنانے کے لیے جو کوشش کی جائے تو انہی قرارداد کو کیا کہا جاتا ہے، منہج۔ مثال کے طور پر آپ یہاں کوئی مدرسہ چلتا ہوگا، مدرسے کا ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے نا، نصاب تعلیمی کیا، 3 سال صرف پڑھائیں گے اور صرف میں یہ کتاب ہے، 2 سال لو پڑھائیں گے اس میں یہ کتاب ہے، اور 8 سال فقہ پڑھائیں گے، کتنا، اور آخر میں ایک دورہ کروائیں گے، ہاں سب کی تعلیم حدیث کا، حوصلہ غور کرو، سب کی تعلیم اور حدیث کا دورہ، کسی کا دورہ نہ کروایا گیا تو کس کا دورہ؟ اسی لیے ہمارے دارالعلوم کے ایک استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، بڑی پیاری بات کہتے، شاید کبھی بتایا ہو، کیوں بھائی سرک گیا کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے مدرسوں کا منہج یہ ہے، بات کس کی چل رہی ہے؟ منہج، کہ اس زمانے میں 3 امتحان ہوتے تھے، 6 ماہی، 6 ماہی اور
سالانہ. تو اللہ صدر مدرس تھے شیخ الحدیث مدرسے کے، کہتے ہیں ہمارے مدرسوں کا منہج کیا ہے. ذرا سنو، ابتدا کے 3 مہینے جو ہوتے ہیں الحمدللہ استاد کیا پڑھاتا ہے استاد بھی سمجھتا ہے اور طالب علم بھی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ استاد پڑھانے والا بھی سمجھا اور طالب علم بھی سمجھتا ہے. لیکن اب 3 مہینے کے بعد جو 6 مہینے والا پیریڈ باقی ہوتا ہے، 3 مہینے اور، کہتے ہیں اللہ کے فضل سے استاد تو سمجھتا ہے لیکن طالب علم نہیں سمجھتا. اور کہتے ہیں آخری 3 مہینے ہیں، اللہ کا فضل عظیم ہوتا ہے کہ نہ استاد سمجھتا ہے نہ طالب علم سمجھتا ہے. یہ کیا ہے؟ منہج ہے. یہ کیا ہے؟ منہج ہے. یہ تعلیم کا کہا جاتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں عربی منہج الدراسی، یعنی تعلیم دینے کا منہج. اب انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، اردو میں کہا جاتا ہے نصاب تعلیم. اللہ اور اس کے رسول نے ایک مومن کے مسلمان ہونے کے لیے جو قرارداد پاس کی ہیں، جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. آئی بات سمجھ میں؟ مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی سچی فرما برداری کے لیے جو قرارداد عقائد کی، مسائل کی، احکام کی، آداب کی جو ہدایات مقرر کر دی گئی ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے، آئی بات سمجھ میں، ان کو کہا جاتا ہے منہج. اب یہ جو ہے منہج ہمیں پتا کیسے چلے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو منوان محفوظ رکھا ہے، کوئی تبدیلی نہیں. نبی کی حدیث محفوظ ہیں الحمدللہ. سمجھ گئے نا؟ جس نے بھی جھوٹی تعویل کیا، جھوٹی تعویل کرنے کے بعد ہی فوراً کوئی اہل حق کھڑے ہوتے ہیں، ان کی جھوٹی تعویل کی تردید کر دیتے ہیں الحمدللہ. اب یہی کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ، وہی طور طریقہ، اسی کا نام دوستو کیا ہے؟ منہج. اور جو اس سے ہٹ گیا، کس سے ہٹا؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن لے کر کے بھیجا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے نبی نے لوگوں کو کتاب حکمت کی تعلیم دی. اور کس کو آپ نے تعلیم دیا؟ صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عقائد اور جو تعلیمات، جو ہدایات اللہ نے قرآن کے ذریعے، نبی کے حدیث کے ذریعے ہمیں پہنچانا اور صحابہ کو تعلیم دیا، اسی طور طریقے کا نام منہج ہے، اور اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. دوستو یہ ہے اس منہج ہمارا. اب اسلام نے معیار قائم کر دیا. سورۃ البقرہ کی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اب اگر پوچھا جائے کہ اس کا منہج کب سے چلا، کہاں تھا، کس نے نکالا اس کو، تو ہم یہی کہیں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. اس منہج سلف کی پابندی کرنے والے کان فی المسلمین طائفۃ، مسلمانوں میں ہمیشہ قبل ان یخلق ابا حنیفۃ ومالک والشافعی واحمد. اے لوگو اس منہج کی پابندی کرنے والے ہمیشہ سے اللہ نے ایک گروہ کو قائم رکھا تھا، اور ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. اور اس منہج کی پابندی کرنے والے قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفۃ، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے پیدا ہونے کے سینکڑوں سال پہلے سے موجود تھا.
اس کا مطلب یہ ہے سب سے پرانا اور قدیمی منہج جو کیا ہے؟ منہج اہل حدیث یا منہج سلف، اور اسی کو صراط مستقیم کہا گیا۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے ہمارے نبی کے شاگردو، تمہاری تربیت منہج میں، سلوک میں، مسائل میں، تعلیم و تربیت تمہاری اللہ کے نبی نے کیا ہے، تمہارا منہج نجات کا ذریعہ ہے۔ سن لو، اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابیو تمہارے ایمان کے مانند اگر یہ ایمان لائیں، واللہ اتنی زبردست کسوٹی ہے منہج کو پہچاننے کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، اے صحابیو، اب اگر دنیا کا کوئی انسان ایمان لائے، اگر اس کا ایمان ویسے ہی ہے جیسے تمہارا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو سمجھو کہ ہدایت پا گیا۔ اور اگر تمہارے جیسے ایمان نہ لایا تو ابھی تک وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ پھر رب العالمین نے، ہم نے سورۃ الحشر کی جو آیت تلاوت کی، رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے جو سبقت کر چکے ہیں وہ چاہے ایمان لانے میں وہ انصار سے بھی ہیں اور مہاجرین، دو جماعتیں ہیں، ایک انصار کی اور دوسرے مہاجرین کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اور ان کا منہج اتنا ٹھوس، نبی نے ان کو ایسی تعلیم دی ہے، ایسی تربیت کیا ہے، اور ان کا منہج اتنا سیدھا سادہ شریعت کے مطابق ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک جس کے وہ ہیں، قیامت تک۔ بہت آواز نہیں، ہاں میاں بیوی راضی ہو تو بات ہی کیا ہے، کوئی بات ہے، اگر آپ کو یہی پسند ہے تو صدائے بات گشت ہو رہی ہے۔ چل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور قیامت تک آنے والا جو انسان بھی ان انصار مہاجرین کی پیروی کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ منہج کی پابندی، منہج کی پابندی، اور منہج کی شناخت کیا ہے؟ صحابہ کے نقش قدم اور ان کے طور طریقے کو اپنانا۔ اور ذرا سنیں ایک آیت، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے منہج اور ان کی پیروی کی تعریف کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی ہے میرے بھائیوں۔ نبی علیہ السلام نے احادیث میں اور رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ان کے منہج کی اور ان کے طور طریقے کی اپنانے کی بڑی تاکید کی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہدایت اسی وقت انسان کو ملے گی جب کہ ان کا منہج، کسی کا طریقہ عقیدے میں، عمل میں، مسائل میں، احکام میں، آداب میں جس کا طریقہ صحابہ کے مانند ہوگا وہ اسی کا منہج صراط مستقیم ہے۔ اور ہمیں بات یاد آئی، شاہ ولی اللہ کا نام سنا ہے؟ کتنی پیاری بات کہا، کتنی پیاری بات کہا، جب، لیکن یہ سب کب کہا؟ جب اہل حدیث بن کر کے 1145 ہجری میں مدینے سے واپس آئے تب، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے بڑے خواب آتے تو ان کو بھی، کبھی خواب میں کسی کو اڑا رہے ہیں، کسی کو مردہ کر رہے ہیں، کسی کو زندہ کر رہے ہیں، لیکن جب وہاں عقیدہ پر ملا، منہج صحیح ہوا، تو 1145 ہجری میں جب پلٹ کر کے آئے، اب انہوں نے حجت اللہ البالغہ اور بہت ساری کتابیں لکھی، تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں منہج کی۔ اے لوگو، اگر دنیا میں تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے، یہ سنت ہے یا یہ بدعت، یہ منہج صحیح ہے یا غلط، یہ چیز حلال ہے یا حرام، یہ اسلام میں ہے یا اسلام میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کی ایک کسوٹی ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا، اگر یہ چیز تمہارے سامنے ہے
قرآن میں ہے تو سمجھ جانا صحیح، حدیث میں دیکھ لینا اگر حدیث میں ہے تو صحیح، اگر قرآن حدیث میں نہ ملا تو اصحاب رسول کو دیکھ لینا، اگر اصحاب رسول نے اس پر عمل کیا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ منہجی چیز ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور نہ صحابہ کے گفتار کردار میں تو سمجھ جانا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اب اچھی طرح سے سوچ لو، عید میلاد تھی کہ نہیں تھی؟ عید میلاد تھی کہ نہیں تھی؟ کتنی درگاہیں تھیں؟ اور صحابہ نے 4 مقرر کیا تھا یا صرف 1؟ صحابہ نے 4 بنایا کہ صرف 1؟ ان کے پاس ایک ہی کتاب، ایک ہی نبی، نہ 4 کتابیں نہ 4 نبی ان کے پاس۔ اب صحابہ کے ہاں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ میں اگر کوئی چیز ان تینوں میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب بہرحال اس چیز کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر معاملے میں سب سے پہلے ہم عقائد میں آتے ہیں۔ چلو صحابہ کا منہج یا قرآن نے ہمیں رب کے متعلق کیا حکم دیا، کیا تعلیم دی، ٹھیک ہے نا؟ سنیں گے کیا تعلیم دی؟ نمبر 1، ثم استوى علی العرش۔ 7 مقام پر اللہ نے کیا بتایا؟ ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر۔ اب اگر کوئی کہتا نہیں ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب کہ عقیدے میں اب وہ منہج اللہ کا مقرر کرتا نہ رہا، نبی کا نہ رہا، صحابہ کا نہ رہا، بلکہ وہ عقیدہ کس کا ہے؟ اللہ والوں کا۔ وہ سمجھ گئے نا؟ لا الکرم ابتدا ہوگی لا الہ الا اللہ سے، آخر میں لا بھی ختم، الہ بھی ختم، الا اللہ بھی ختم، آخر میں ہو رہ گیا۔ وہ بھی ہوا نہیں بلکہ ہو رہ گیا۔ کیوں؟ ابھی شاید میں نے بتایا تھا، پر سال تقریباً میرا خیال ہے 30 مئی کا واقعہ ہے۔ ہم اسی مہاراشٹر نادیڑ کے اندر تھے تو چند نوجوان آئے اور بڑی اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے بڑا کام لے رہا ہے۔ ہمارے بوڑھوں کو چاہیے دعا کریں، اور بچے بھی کام کر رہے ہیں۔ تم تو بچے ہو نا بیٹا، ابھی اس کو نوجوان نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ بچوں کی داڑھی نہیں آئی ابھی، کیا کہیں گے؟ بچے۔ یہ نوجوان اور یہ بچے جو ہیں، آج پوری دنیا تنگ آ گئی ہے نوجوانوں تم سے۔ اس کی ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے اس نوجوانوں سے۔ کیوں؟ آج یہ بابے کی زبان میں بتی چل گئی، یہ بتی چل گئی ہے۔ اب آدمی لکیر کا فقیر نہیں بلکہ تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ 2 نوجوان نادیڑ ڈسٹرکٹ کے اور دونوں سگے بھائی، انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، کہنے لگے ہم ہر چیز دیکھتے ہیں کہیں ایک جگہ ہوتی ہے تو ایک ہی چیز کیسی ہے جو ہر جگہ ہو؟ ہر جگہ کیسے؟ ریسرچ کرنا شروع کیا، کچھ کتابیں ملی، کچھ ایسے مشائخ ملے تو انہوں نے کہا اللہ علم کے اعتبار سے پورے کائنات، کیوں؟ وَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ اپنے علم سے پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ نمبر 2، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ علم، قدرت، سما، حضرت یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ۔ لقمان علیہ السلام بھی اپنے چھوٹے سے بچے کو اللہ کی قسم یہی منہج سلف کی دعوت دے رہے ہیں۔ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ توحید۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ اور فی السماوات او فی
اور یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا جائے گا؟ یہ عقیدہ لقمان کا جو تھا، اللہ نے ان کے اس نصیحت کو، ان کے اس اولاد کی تعلیم کو اتنا پسند کیا کہ پوری تربیت کے کلمات اللہ نے قرآن میں نازل کر کے قرآن کا حصہ دیا، اور اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا۔ سوچو کیا چیز تھی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی سکرۃ او فی السماوات او فی الارض۔ میرے بیٹے، خلوت میں یا جلوت میں کہیں رب کی نافرمانی نہیں کرنا، میرے دلارے کبھی رب کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرنا، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع کے اندر ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اگر تم ساتویں آسمان میں یا ساتویں زمین میں کہیں بھی چھپ کر کے تو کوئی رائی کے دانے کے برابر کام عمل کرے گا تو قیامت کے دن وہ بھی اللہ تیرے سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ دیکھا، قدرت، علم، سمع، بصر، ہر اعتبار سے اللہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے۔ امریکہ کے سارے معاملات، روس کے سارے معاملات جو آج خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ حیرت شروع ہوگی سے ابھی ایک صاحب کہنے لگا، یہ فلسفہ پڑھ کر کے کہنے لگا کہ ایمان بالآخرت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھائی وہی مطلب ہمارا جو اللہ نے نبی نے سکھایا، مالک یوم الدین، یوم الحساب، یوم القیامہ، یہی سب ہے نا۔ کہا ارے سب پرانی چیزیں ہیں، اب قیامت امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تہجد گزار بھی ہے، نماز بھی ہے، لیکن معاملہ کیوں بگڑا؟ منہج کی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ بھارے مجمع میں کہہ رہا ہے اللہ کی قسم، یہ تو قیامت امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ سارے مجمع کے لوگ پریشان، ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ میں ثابت کروں گا۔ کیا ثابت کرو گے؟ 5 ایٹم بم اتنا بنایا ہے، جس دن دنیا کے لوگ امریکہ کو زیادہ تنگ کر دیں گے وہ 5 ایٹم بم دھماکہ کر دے گا، قیامت آ گئی۔ اذا زلزلت الارض، یہ ہمارا منہج عقیدہ نہ سمجھنے کے بنا پر ہماری ساری زندگی وضو کے 4 فرائض اور غسل کے 3، بس اسی میں رہ گئے ہم۔ اس سے آگے ہم بڑھنے کی کوشش ہی نہ کیے، اور اگر یہ لوگ پڑھے تو ان کو کہا دیکھا فتنہ کرتا ہے، سب کو کافر بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے رب العالمین نے اللہ رب العالمین اپنے ذات، اپنے صفات، اپنے علم و قدرت کے حساب سے پورے کائنات میں ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اگر عرش پر نہیں ہے تو لڑتے کیوں؟ نہیں، معراج کی رات میں نبی نے اللہ کو دیکھا، نہیں سمجھے؟ جو ہر جگہ رہتا تو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اور اب تو بات یہ بڑھ گئی، سنا ہوگا آپ لوگوں نے ایک بڑے صاحب نکلے ہیں، سنا ہوگا، آج تک تو ساری دنیا یہی جانتی ہے، اللہ کے رسول نے ہی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ مسجد اقصی تک براق سے گئے جبرائیل امین کے ساتھ، اور مسجد اقصی میں انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر اورے جبی یا آرا جبی، جبرائیل امین ہم کو سیڑھی پر لے کے چڑھے، اور سیڑھی بھی کیسے؟ اس کے جو کنارے والے لکڑیاں بڑی تھی وہ چاندی کی تھی، اور پائیدان جو تھا وہ سونے کا تھا۔ مکمل تفسیر موجود ہے، لیکن منہج سے انسان ہٹا اور گمراہی پر گیا تو سنا ہوگا آج کل کلپ چل رہی ہے کہ گردنیں جھما کر کے جھوم کر کے بڑے زوردار انداز میں بیان کر رہا ہے ہمارے نبی کی شان، نبی کا مقام۔ اللہ خود آیا نبی کو لے جانے کے لیے۔ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ سنا؟ اور نام چھوڑو، تاریخ کے معنی آتا ستارہ، کچرے کا نام ستارہ نہیں ہوتا۔ وہ سماء و تاریخ،
سمجھ گئے نا؟ سوچو ذرا سا، قرآن کی تحریف، حدیث کی تحریف، شرکیہ عقیدہ، اور کس طرح سے لوگوں کو نے گمراہ کیا گیا کہ خود اللہ آیا، کیا فرق رہ گیا؟ ایک یہ ہے جو اللہ کو بلائے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ سے گلے ہی مل رہا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، دیکھا؟ اسی لیے کہا گیا ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اوپر لکھا ہے انڈیا اور دوسری طرف لکھا ہے بھارت، ہے 5 ہی روپیہ، 1 ہی روپیہ انڈین، لیکن 2 رخ ہیں۔ یہ منہج جس سے انسان ہٹتا ہے تو ایسی وہ حرکتیں کرتا ہے۔ بہرحال بتا رہا تھا ان نادیڑ کے دونوں نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت تھی، سدھر گئے، ہمارے پاس آئے، کہنے لگے یہ دیکھیں جگہ دارالعلوم ہے، یہاں ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے کو کہ مفتی کو بلایا گیا اور کہا کہ ان کی تقریر کہا کہ ان کو آپ سمجھائیں۔ کہا نہ ان کے نوجوان آئے، ہمارے مفتی صاحب آ رہے ہیں، سوال کرو۔ کہا ہم گئے سوال کرنے کے لیے، 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، جب سوال کے لیے اٹھتے ہیں تو بیٹھا دیتے ہیں، آخر تک دعا کرو، دامانا ہاتھ کا دعا کرو۔ میں نے کہا اللہ کے بندو مجھ کو لائے تھے سوال کرنے کے لیے اور تم کہہ رہے ہو تو ختم کرو، ہمیں سوال کرنا ہے۔ بات زیادہ شور مچی، اسٹیج والوں پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ چند نوجوان آئے ہیں، اہل حدیث ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ آسمان پر ہے اور آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں، یہ کہتے ہیں 7 آیتیں قرآن پاک کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب نے سوال کا جواب دینے کا ٹائم نہیں، انہوں نے کہا بھائی 1 مہینے سے ہم کو بلا کر کے تیار کیا، یہاں دعوت دے کر کے لائے ہیں، بہت آگے بڑھ گئی بات۔ تو آخر کہا مفتی صاحب نے کہا کہ بند کرو، لاؤڈ اسپیکر بند کرو۔ بچوں نے کہا سوال بھی لاؤڈ اسپیکر سے، 1.5 گھنٹے تقریر لاؤڈ اسپیکر پر، تو سوال کا جواب کیوں بغیر؟ بات زیادہ بڑھی۔ کہا اچھا واللہ سامنے ایسے مندر ہے، وہاں ہمارے خیال دیول کہتے ہیں مندر کو، کیا کہتے ہیں، اور ایک مورتی 25 فٹ کی نظر آ رہی ہے۔ بچوں نے پورے اجلاس میں پوچھا کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے، کہا کہ ہاں۔ کہا اس مورتی میں؟ کہا اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے کہ مورتی میں بھی اللہ ہی ہے۔ دیکھا یہ کون فرق، کہاں سے بات آتی ہے؟ جب منہج اس نے چھوڑ دیا، توحید کا منہج۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر، صفات کے اعتبار سے پوری کائنات میں، جب معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ انسان کہنا شروع کیا اللہ ہر جگہ، تو پتا چلا گدھا چلانے لگا، شور مچایا، بابا بیٹھے ہوئے تھے، مریدوں کو چھوڑا، چلے گئے، چمٹ گئے، لبیک یا ربی، میرے رب کیوں ہم کو آپ نے پکارا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا منہج بدل جائے۔ ہم منہج کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھی توحید بتاتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے فتنہ پھیلاتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے نیا فرقہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، نبی علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی لائی گئی، لڑکی، بڑا طویل قصہ ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لائی گئی، یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آزاد؟ ہاں کوئی آزاد کرو، ذرا بچی کو لاؤ۔ این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ بکریاں چرانے والی کہتی اوپر ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اوپر ہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ اس کے رسول آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو سنو معاویہ، اعتقھا فانھا مؤمنہ۔ جب اس لڑکی نے کہا واقعی اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر، تب آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کرو چونکہ یہ ایمان والی ہے۔ ایمان کی شہادت کر دیا، ایمان باللہ کی، جب اس نے فوراً اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش۔ یہ تو میرے بھائی عقیدے میں تمام اسماء و صفات، ہمارے سلف کا معاملہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہی نہیں کہتے، بلکہ ایک چیز اور کہتے ہیں تاکہ مجسمہ سے ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔
افراط و تفریط کا معاملہ. ایک نے کہا اللہ عرش پر نہیں ہے ہر جگہ، اور دوسرے نے کہا اللہ کے پاس کرسی ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھ کے ٹانگیں نیچے لٹکاتا ہے. ہاں ان کو کیا کہا گیا؟ مجسمہ. نہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اتنا ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیسے ہے؟ ہاں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. لوگوں استوا معلوم ہے، عرش معلوم ہے، سمجھئے نا، ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیوں نہ کیسے ہے اس کا علم نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. ساری چیزیں ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن کبھی نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ فلاں جیسے ہے، اللہ کی کرسی فلاں جیسے ہے، میڈ ان چائنا ہے یا میڈ ان کوریا یا میڈ ان جاپان. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے، اللہ کی کرسی اور اللہ کی صفات بھی بے مثال ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیو توحید کے بارے میں. اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ جب تک معتزلہ مجسمہ عقل پرست نہیں پیدا ہوئے تھے، یہی عقیدہ اللہ کا، یہی عقیدہ انبیاء کا، یہی صحابہ کا، یہی تابعین کا، یہی چاروں اماموں کا. بلکہ آج کل ایک کلپ چل رہی ہے، شاید آپ لوگوں کے پاس آئی ہوگی، آپ کو نہیں پتا ہوگا. یہ سب ماشاءاللہ یہ سب جو نا ایک کیڑے ہم پوچھتے کیا کوریت سب نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے. آج کل ایک کلپ چل رہی ہے، شاید آپ کو بتایا کسی نے بتایا، کسی نے انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، عقیدۃ الطحاویہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک صاحب چیلنج کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی اہل حدیث ابو حنیفہ کے عقیدے کی سند نہیں بتا سکتا. کیا مار آئیے آپ کے پاس، آؤ ہمارے دلیل دو، کس کتاب میں سند موجود ہے؟ جس کتاب کا حوالہ دے دو بے سند ہے. اللہ اکبر. اہل حدیثوں کے ہاں تو بلا سند، اہل حدیث خود بے سند نہیں ہوتے، بے سند بات کیا بیان کریں گے؟ وہ تو تم ہو بے سند، اس لیے بے سند تمہاری باتیں ہوتی ہیں. ہم سند والے ہیں، سمجھ گئے نا. ہماری ساری بات بیٹے کیسی ہوتی ہے؟ سند کی. آؤ جاؤ اٹھا کے سند دیکھو. کتاب التوحید امام ابن خزیمہ کی، شرح السنہ امام اللالکائی کی، شرح السنہ عقیدۃ السنہ امام بربہاری کی. 50 کتابوں کا نام ہم بتاتے ہیں، باقاعدہ سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی انسان کہتا ہے اللہ کو پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن کہاں ہے ہم نہیں جانتے تو کافر ہے. وہ کہیے نا کیا ہے وہ؟ کیوں؟ 7 آیتوں کا انکار. اللہ نے فرمایا کہاں ہے. اگر سند چاہیے کوئی کتاب نہ ملے تو میں کہتا ہوں شرح السنہ 2 جلدوں میں ہے، امام اللالکائی کی کھول کر کے دیکھ لو، جتنی سندیں چاہو گے سب مل جائے گی. لیکن بے سندوں کو نہیں ملے گی، سند والوں کو ملے گی. سمجھ گئے نا کیوں؟ سب بے سند والوں کو ایسی کتاب ہضم ہوتی ہی نہیں. آؤ عقیدے کی. اب آئیں عقیدے سے ہم بڑھتے ہیں. جہاں تک معاملہ عقیدے کے بعد منہج مسائل میں ہے، عقیدے میں نہیں بلکہ کس میں؟ احکام میں. الحمدللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہمارے نبی صحابہ کو جو دیے تھے کتاب اور سنت کی تعلیم دی تھی. آؤ سورۃ الجمعہ ہے نا، سورۃ الجمعہ پڑھی جاتی ہے یہاں. کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي. ذرا سنو منہج ان کا کیا تھا؟
نبی نے صرف کتاب و سنت کی تعلیم دی، ٹھیک ہے نا، لیکن عمل کس پر ہوا ہوگا؟ صحابہ کو اللہ کے رسول نے تعلیم کیا دیا، کس کی؟ اور عمل کتاب و سنت ہی پر، کتاب و سنت ہی پر نا۔ عبداللہ بن مسعود نے، اللہ اکبر، حج کے موقع پر کسی نے پوچھا کہ یہ ہماری بہو ہمارے ساتھ حج میں آئی ہے اور ابھی طواف، حج تو پورا کر لیا ہے، طواف افاضہ بھی کر لی ہے، لیکن طواف وداع نہیں کر پائی، تو کیا کرے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اکبر، اگر یہ طواف وداع نہیں کر پا رہی ہے، پورا سمجھیں حج مکمل کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں طواف وداع اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی بنا پر اگر قافلہ نہیں رکتا تو اس سے کیا ہے؟ بڑا کہا عبداللہ یہ اپنے پاکٹ سے بتا رہے ہو کہ کوئی حدیث؟ اللہ اکبر، پتہ چل گیا کہ صحابی بیان کرے تو اس سے بھی لوگ کیا پوچھتے تھے؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ اے عبداللہ یہ میری بہو کا فتویٰ اپنے جیب سے دے رہے ہو یا کوئی دلیل ہے؟ پوری حدیث پڑھ کے سنا دی، یہ اللہ کے رسول کی حدیث۔ آواز سنو، یہ تو صحابہ کا تھا، اب قیامت تک آنے والوں کا کیا ہوگا؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سارے لوگ گمراہ تھے، بت پرست تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمارے نبی نے آ کر کے کتاب و سنت کی تعلیم دے کر کے ان کو کفر شرک سے پاک کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ قرآن اور نبی سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ پتہ چل گیا صحابہ کرام یا نبی نے جن کو دعوت دیا، ہدایت ملی کس کے ذریعے؟ کتاب و سنت کے ذریعے۔ سوال ہے نبی بھی گئے، صحابہ بھی گئے، یہ آخر میں آنے والوں کا ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا؟ ہمیں اگر منہج سیکھنا ہے، دین حاصل کرنا ہے، عقیدہ سیکھنا ہے، کہاں جائیں؟ بریلی جائیں، سہارنپور جائیں، دیوبند جائیں، کہاں جائیں؟ کس کا دامن پکڑیں؟ رب نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، کیا فرمایا؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ میرے بہت سارے بندے جو آخر میں آئیں گے، ابھی صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ان کو بھی ہدایت کس سے ملے گی؟ اسی کتاب و سنت سے۔ پتہ یہ چل گیا اللہ کے نبی گئے، صحابہ گئے، لیکن کتاب و سنت چھوڑ کر کے گئے۔ اللہ نے فرمایا اسی کتاب و سنت کے ذریعے پہلوں کو ہدایت ملی ہے، اور آخر میں آنے والے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کتاب و سنت سے۔ آج بھی منہج موجود ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ اکبر۔ لیکن تعجب ہوگا، اب تو کیا نام تعجب ہوگا نا؟ نہیں، لوگوں نے کہا وآخرین سے، کچھ لوگوں نے پڑھے آگے، سعودیہ سے کتاب قرآن چھپوایا، تفسیر عثمانی، کیا تفسیر عثمانی، تو اس کے اندر بھی لکھا وآخرین سے مراد امام ابو حنیفہ ہے۔ کون ہے؟ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل، منہج چھوڑنے کا یہ انجام برا حشر ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ہمارے نبی نے صحابہ کو تو سدھارا، صحابہ سدھر گئے، تعلیم و تربیت دی، تزکیہ کیا۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن وآخرین منہم،
بعد میں آنے والے لوگوں کو کون سدھارے گا؟ تو تفسیر میں لکھتے ہیں بہت مفسرین نے کہا اس سے امام ابو حنیفہ. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ صحابہ کو تو اللہ کے رسول نے تعلیم دی، اب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی نجات کس میں سے کہے؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو اتنی بڑی ضلالت گمراہی کہاں سے آتی ہے جب انسان منہج کو چھوڑ دے گا. اگر صحابہ کے منہج کو دیکھ لے، صحابہ نے کس کو اپنا امام بنایا، کس کی فقہ پر عمل کیا؟ اللہ بس سب کچھ کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر. اے لوگوں میرے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے یہ دو جلیل القدر صحابی ہیں، ایک ابو بکر ہے دوسرا عمر، ان کی اقتداء کرنا. اس کے باوجود صحابہ کو فہم تھا، ابو بکر عمر کو پیشوا سمجھا، بڑا سمجھا، خلیفہ سمجھا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا ابو بکر جو کہہ دیں گے اسی کو مانیں گے، اگر اس کو نہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہہ دے ہم اس کو. معاملہ کہاں آ کے رکھ دیا گیا؟ وآخرین منہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے بھائی اب آپ سے پوچھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں نبی علیہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پوری تاریخ پڑھ ڈالو، پوری تاریخ پڑھ ڈالو. 400 سال تک، کتنے؟ 400 سال تک امت مسلمہ بغیر امام کی تھی اور نجات پائی. اماموں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ 4 سے. اور 4 مذہب کب بنے؟ 665 ہجری میں. کتنے میں؟ 665 ہجری میں. اور حرم کے اندر 4 مسلح کب قائم ہوئے؟ تقریباً 9ویں صدی ہجری کے اواخر اور 10ویں صدی ہجری کی ابتدا میں. اب میرے بھائیوں سوال یہ ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا صحابہ کا طریقہ اپناؤ. اگر اماموں کا منانا، مقرر کرنا تقلید شخصی ہوتی تو میرے بھائیو 400 سال پہلے والے مسلمانوں کو کیا حشر ہوگا؟ دیکھا کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جس کا کوئی امام نہیں ابلیس اس کا امام ہوتا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں ذرا بھائیو سنو، ان کا امام کون بنا؟ ہمارا منہج سن لو، مسائل میں، عبادات میں، فقہیات میں، قرآن اور حدیث. اگر قرآن اور حدیث میں کوئی بات نہ ملی، صحابہ. کہاں؟ کس سے؟ صحابہ. لیکن اگر کتاب و سنت موجود ہے اور کسی صحابہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے تو سب کا منہج یہی ہے کہ صحابہ کے قول کو نہیں. صحیح مسلم کی حدیث معلوم ہے، عبداللہ بن عمر حج میں جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا عبداللہ حج تمتع کر سکتے ہو؟ کہا بالکل کر سکتے ہو. کہا کہ تمہارے باپ عمر تو منع کرتے تھے. اللہ اکبر، عمر منع کرتے تھے، بحث نہیں کیا. کہا اللہ کے بندو ذرا بتاؤ، اللہ نے کہ رسول نے حکم دیا، ہمارے باپ عمر منع کرتے ہیں، اللہ نے تم کو ہمارے باپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے کہ رسول اللہ کو حکم دیا ہے؟ کیا منہج تھا بھائیو؟ کیا منہج تھا؟ اور آج تو معاملہ یہ ہے بھائی کہ نہیں، بات تو لمبی ہو رہی، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. کہتے ہیں الحدیث صحیح، حدیث المتباعان بالخیار ما لم یتفرقا. حدیث ہے. اب حدیث کی شرح میں کیا لکھا جاتا ہے؟ الحدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. وقد عمل به الجمہور، اور جمہور نے اس پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے. ٹھیک ہے نا، بات ہو گئی نا بھائی. تو لکھنے والے کو کیا چاہیے؟ ہم بھی اس پر عمل کریں گے. لیکن کیا لکھتا ہے؟ نحن مقلدون لأبی حنیفہ وتقلیدہ علینا واجب. لوگوں حدیث صحیح ہے، جمہور صحابہ نے اس پر عمل کیا. امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے، احمد کا یہی قول ہے، امام مالک زندگی بھر اسی کے مطابق فتویٰ دے رہے تھے. لیکن ہم مجبور ہیں چونکہ حنفی ہیں اور ابو حنیفہ کی تقلید ہم پر واجب. میرے بھائی کہاں گیا منہج؟ کہاں گیا منہج؟
منہج تو یہ ہے جو صحابہ کا ہم نے ایک مثال دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی، بہت ساری ہیں اور آئیں ہمارے، ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو کہتے ہیں بلکہ یہ بھی بتا دیں یہ فرقے کا اختلاف کب ہوا، صحابہ کا منہج کب چھوڑا جاتا ہے؟ جب انسان کو علم نہ ہو اور جس چیز کو اچھا سمجھ لے وہ کرنے لگے، کیا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی شیعہ کیوں برے ہیں؟ اہل بیت ہی سے محبت کا تو حکم دیتے ہیں۔ ذرا دیکھو ایک سائڈ بڑے اچھے الفاظ ہیں، کتنے اچھے، اہل بیت سے محبت، حسن اور حسین سے محبت، فاطمہ سے محبت، علی سے محبت، لیکن ہماری نگاہ شیطان اس ہاں بڑی کام کی بات کرتے ہیں، سعودیہ گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے جو ان سے لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ نہیں دیکھتے کہ دونوں چیزیں یاد رکھنا، یہاں منہج میں جس طرح سے سنت سے محبت ہے، کس سے محبت؟ سنت، جس طرح سے سنت سے محبت اور سنت کی اتباع واجب ہے، اتنا ہی واجب انسان پر ہے کہ بدعت سے نفرت کرے اور بدعت سے بات رہے۔ منہج یہ ہے جتنی توحید کی ضرورت ہے، جیسے توحید کی ضرورت ہے، جتنا توحید سے ضرورت ہے، جتنی توحید ضروری ہے اتنا ہی ضروری کیا ہے؟ شرک سے اجتناب، لا الہ، پہلے نیوٹرل ہو جاؤ، اگر گاڑی گیئر میں ہے ریورس ہے کلچ دباؤ گے تو اور نیچے جا کے بجلی کے کھمبے کو ٹھوکے گی، اگر فرسٹ گیئر میں ہے تو آگے بڑھ کے ٹھوکے گی۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ گاڑی پہلے کیا کرنی پڑتی ہے؟ نیوٹرل کرو، پھر اس کے بعد اپنے پسند سے گیئر لگاؤ، رام کو چھوڑو، لکشمن کو چھوڑو، کرشن کو چھوڑو، گنپتی کو چھوڑو، داتا کو چھوڑو، خواجہ کو چھوڑو، سمجھ گئے؟ سب کو چھوڑ دینے کے بعد کیا کہو؟ الا اللہ۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ اب اللہ پر پہلے سب کا انکار۔ ہمارے بھائی آئیں مثال دیتے ہیں، اگر یہ کپڑا ان کا ناپاک ہو، بنیان ان کا ناپاک ہو، یا ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہیں کرتا تو ناپاک، اوپر سے کالے کلر کی جاکٹ پہن لیے آ گئے، کیا نماز پڑھائیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ بولو کیوں؟ پاک تو پہنا لیکن ناپاک کو دور نہیں کیا۔ شرک کو، بدعت کو اتنا ہی چھوڑنا واجب ہے جتنا توحید اور اتباع سنت کو قبول کرنا واجب۔ ایک طرف بڑی پیاری بات ہے آل رسول سے محبت، اور دوسری طرف میرے بھائی سوچو ابو بکر عمر کو گالیاں دی جائیں، آئی بات سمجھے؟ اماموں سے بڑی محبت، یہ سارے اہل حدیث اماموں کو برا کہتے ہیں، اللہ اکبر، ایک امام کو مانا اور دوسرے کو جاہل قرار دیا۔ اصول الشاہ سے اٹھا کر کے دیکھو، ایک امام کو مانا اور دوسرے کی مخالفت کی، بات تو ون سائڈ کی ہے، ٹو سائڈ دیکھو۔ جتنی محبت امام شافعی سے، ہم اہل حدیثوں کا منہج کتاب و سنت پر عمل ہے، اور اللہ کی قسم جتنی محبت اب آل رسول سے ہے ویسی ہی محبت ابو بکر عمر سارے صحابہ سے ہے، جتنی محبت امام مالک سے ہے اتنی ہی محبت ادب اور احترام ہم امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل اور امام مالک سے بھی کیا کرتے ہیں۔ ہم کسی کو گالی دینا ناجائز و حرام سمجھتے ہیں، اگر کسی نے کہا ہم اس منہج کو پسند نہیں کرتے۔ اور آگے میرے بھائی ہو، بڑی بات تو ختم ہو گئی، اسلام کیا چاہتا ہے؟ ہمارا منہج کیا ہے؟ اہدنس، نہ اپ نہ ڈاؤن، ہوتا ہے نا اپ اور ڈاؤن کے چکر ہے نا، کیا نہ کسی کو بڑھاؤ نہ کسی کو گھٹاؤ۔ اسلام نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، ہم اگر 6 وقت کی نماز فرض کر لیں تو کیا کہیں گے؟ یہ بھی مجرم ہے۔
اگر کسی نے 4 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا اور کہا کہ 4 ہی وقت کی فرض ہے 5 کی نہیں، جتنا مجرم 4 رکعت ایک فرض کو گھٹانے والا ہے، اتنا ہی بڑا مجرم کون ہے؟ صحیحین کی روایت، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ہم نے ایسا کیا، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، کتنی نماز فرض ہے؟ کیا ہے؟ آن 5 وقت کی نماز۔ کہا حل علی غیرہن، ان 5 کے علاوہ اور کوئی نماز فرض ہے؟ آن فرمایا لا۔ اچھا روزہ، رمضان کا روزہ فرض، حل علی غیرہ، کیا رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فرض ہے؟ آن فرمایا لا۔ یا رسول اللہ زکوٰۃ، سب بیان کیا۔ جب کہا السلام علیکم، لیکن کیا کہا؟ آپ گواہ رہیے گا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ آپ نے کہا رمضان ہی کا روزہ فرض ہے، ہم 30 یا 29 کا روزہ فرض قرار دیں گے، 1.5 مہینے 2 مہینے کا نہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم 5 ہی وقت کی نماز کو فرض سمجھیں گے۔ واللہ یا رسول اللہ، آپ اس میں سوچ سن لیں، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ اسے میں گھٹاؤں گا نہ اس میں السلام علیکم، چلا گیا۔ اللہ رسول نے فرمایا ردو ہے، اس کو بلا لاؤ۔ صحابی جا رہے ہیں، عارف میں لوگوں سنو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس نے جو وعدہ کیا نہ اس میں گھٹائے گا نہ اس میں، تو یہ جنتی انسان اگر دیکھنا چاہو چلتا ہوا دیکھ لو۔ کیوں میرے بھائی؟ اسلام میں وسط ہے، اور وسط کا مطلب جتنا اسلام نے کہا اور جیسے کہا ویسے ہی عمل کریں، نہ اس میں گھٹائیں نہ اس میں بڑھائیں اور نہ اپنے منمانی سے اس کو ادا کریں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اعتدال۔ کیا ہے؟ اعتدال، اسی کہا جاتا ہے وسط۔ اب سورۃ المائدہ کے انعام کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اسے لکیر کھینچی، کچھ دائیں کچھ بائیں اور ایک لمبی لکیر، اور پھر آپ نے اس لمبی لکیر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے لوگ یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں اور یہی جنت تک پہنچانے والا ہے۔ یہ دائیں بائیں جو ہیں، خبردار لا تتبعوا السبل، یہ چھوٹے چھوٹے جو راستے نکلے ہیں ان میں سے کسی راستے کی پیروی نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اگر تم ہٹ گئے وہاں سے، صراط مستقیم کو چھوڑا اور شیطان نے تمہیں پکڑ لیا، سورہ اعراف کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر صراط مستقیم کو تم نے چھوڑا اور شیطان تم کو اچک لیا، وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّونَهُمْ فِي، کوئی حافظ نہیں ہے؟ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ۔ دیکھا آپ نے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر شیطان نے اچک لیا، اب شیطان وہ کھینچتا جائے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات، ہم گجرات احمد آباد میں تھے تو وہاں کچھ پروگرام ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا آپ ان سال ہمارے یہاں عید میلاد کا جلوس، اور اعلان کیا گیا غوثیہ جلوس بھی نکالیں گے۔ پتہ چل گیا، ہاں گھڑی پہ دیکھیں انشاءاللہ، یہ جھولا میدان نہیں ہے، جھولا میدان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا جلوس نبی کی عید میلاد 6 ہجری کے اندر ایک شخص نے سیرت پر کتاب لکھی، ابو دہیہ کلبی نے، اور اس نے کیا کہا؟ مقصد ہمارا ہے نبی کی سیرت میں اس مہینے میں 2-4 جگہ پڑھ کر کے سنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ چلی بات وہاں سے، چل گئی وہاں سے بات، پھر کتاب سے آگے بڑھی، آگے بڑھتے بڑھتے چلو جلوس نکالا گیا، جلوس بھی شرافت کے ساتھ، اسے نبی کی شان بڑھاتے ہیں۔ چلو بھائی، شیطان کھینچتا جا رہا ہے نا، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، صراط مستقیم چھوڑا،
عید میلاد نہ اللہ کے رسول نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منایا، نہ امام شافعی نے منایا نہیں تھی۔ 650 سال کے بعد شروع ہوئی، اب آگے کھینچتا گیا، ترقی ہوتی گئی۔ ایک بات بتائیں، آج بدعتی گھٹ رہی ہیں لیکن بدعتیں نہیں، وہی جو بدعت ایجاد کی تھی شیطان اسی میں ایڈ کرتا جا رہا، کھینچتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ان سال کا جو نکلا بینڈ اور باجے کے ساتھ، سمجھ گئے نا؟ اور ان سال کی عید میلاد تھی کتاب سیرت بیان کرو، اب سیرت تو غائب ہو گئی، اب سارا معاملہ کیک کا آ گیا۔ کس پر آ گیا؟ یہ کیا ہوا؟ منہج کو چھوڑا ہم نے، کتاب و سنت کو ہم نے چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا، سلف کو ہم نے چھوڑا، آخر ہم کو کھینچتا گیا۔ اور کہاں تک کھینچتا گیا؟ ہیپی برتھ ڈے، مرحبا یا رسول اللہ، آیا نا؟ اور کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، اور کیک کاٹنے والا پرانا ہے، کپڑا بھی نہیں پہنا۔ اور وہی چیز چلتے چلتے ابھی میں نے کہا احمد آباد کے اندر لوگوں نے بتایا، اشتہار چھپایا، روڈ پر لگایا، نبی کا بھی اور نبی کے نائب کا بھی جلوس نکالیں گے۔ اب دو جلوس، ایک ہے عید میلاد کا اور دوسرا غوث اعظم کا۔ کہاں تک کھینچتا گیا شیطان؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اور اس کا بھائی علاج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بس 1 منٹ میں میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، کتاب و سنت کو پکڑیں۔ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ہمارے بعد جو تمہیں زندہ رہیں گے بہت سارے اختلاف ہوں گے۔ یا رسول اللہ، بڑے اختلاف ہوں گے تو ہم کیا کریں؟ یہ بھی حق، یہ بھی حق، یہ بھی سچا، وہ بھی سچا، جو ایسے ہے چلنے دو۔ جیسے آج روشن خیال کہتے ہیں، کیا کریں گے؟ آج فرمایا نہیں، منکر کو مٹانا، بدعات کو مٹانا، اور علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ بھائی 1 گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے حتی الامکان کچھ باتیں کہی ہیں، آخر میں اتنی بات بتا دیں گے کہ یہ جتنے بد عقیدہ نکلے، جب بھی انہوں نے قرآن حدیث کی طرف رجوع کیا، فوراً اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور جب لوگ عقل کا استعمال، نصوص پر اکتفا نہیں، اللہ نے فرما دیا، نبی نے فرما دیا، اب عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن جب کیوں نہیں، ایسا کیوں؟ فلسفہ، سائنس، منطق جب زیادہ آگے ہم عقل لگانے لگے تو عقل پرستی شریعت سے ٹکرائی، تو شریعت کی تو تعویل کر دی، انکار کر دیا، لیکن اپنے عقل کا علاج۔ اسی لیے علامہ حالی کہتے ہیں، اللہ اکبر، اب اس فلسفے پر جو ہیں مرنے والے، ارسطو کی چوکھٹ پر سر رکھنے والے، یہ تیلی کے بیل سے کچھ کم نہیں ہیں، پھرے زندگی بھر جہاں تھے اب اس فلسفے پر مرنے والے، ارسطو کی چوکھٹ پر سر رکھنے والے، یہ تیلی کے بیل سے کچھ کم نہیں ہیں، پھرے زندگی بھر مگر جہاں تھے وہی تو شیخ الحدیث ہو گیا، عقیدے کی اصلاح نہ ہو سکی، ابھی بھی نبی اللہ کو نماز جنازہ کے لیے برانی سے اتار رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ سب کچھ حاصل کیا لیکن کتاب و سنت کو حاصل نہ کیا، اور نہ کتاب، اور میں تو کہتا ہوں کتاب و سنت پر چلنے والوں کی مخالفت کی سزا مل رہی ہے ان کو۔ یہ جھوٹے پڑ رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کے خلاف کیس کرنا، مین مارکیٹ میں راستہ روک لینا، پولیس میں جا کے شکایت کرنا، مسجدیں نہیں بننے دیں گے، سمجھ گئے نا، درس قرآن نہیں ہونے دیں گے، ان کے جلسے نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کو ہم دوسرے ہی راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اب اچھے کام میں نہیں، شرک میں، بدعت میں، گمراہی میں،
ضلالت میں اللہ نے ان ظالموں کو ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر یہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔